باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ قرآن شریف کے 26ویں پارہ میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان یعنی لکھنے والے تیار ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، اپنا دکان چلانے والے، دھندا پیٹ پالو مولوی اور جیب بھرو پیر، ان لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے، اپنی امتیوں کے اعمال کی گواہی دیں گے، تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اس کا جواب میں ہے، اگر یہی مطلب لیا جائے تو پھر یہ قرآن کے اعتبار سے یہ مسئلہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال پر شہادت قائم کرنے کے لیے تو اللہ نے ایک دوسرا ہی انتظام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے اس کے فرشتے ہر شخص کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات اور سکنات اور اس کے خیالات جانتے ہیں، اور دوسری طرف ہر انسان پر دو فرشتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی قول اور فعل ایسا نہیں جو لکھا نہ جاتا ہو۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کو پیش کیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو خود بھی علم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، اور اس کے علاوہ دو فرشتے گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور اس کے اعمال نامہ ثبوت کے لیے لائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اور بھی انتظام کیے ہیں، خالی نبی بول دیے کہ یہ امتی سے گڑبڑ کیا نہیں، عمل کے لیے تو اللہ نے کچھ دوسرا انتظام کیا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کیا کیا انتظام ہے، اللہ نے کیا 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 ہے۔ قرآن شریف میں 23واں پارہ میں سورہ یاسین کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون۔ آج ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے اور ہاتھ ان کے بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ قرآن شریف کے 18ویں پارہ میں سورہ نور کے 3رے رکوع میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جو یہ لوگ کرتے تھے۔ قرآن شریف کے 24ویں پارہ میں سورہ سجدہ کے 3رے رکوع میں آیت نمبر 20 میں 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم تشہد علیہم حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطقنا إلى آخره۔ قرآن شریف کے 24ویں پارہ میں سورہ سجدہ کے 3رے رکوع میں آیت نمبر 20 میں 21 میں اللہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، جہنمی لوگ جس نے اللہ کے ساتھ غداری کیا ہے، اپنی کھال سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دیا۔ یہ کھال اس کے منہ سے جو آواز آئے نہیں زبان سے، اس کا کھال بھی جواب دے گا۔ وہ جواب دیں گی، ہمیں اس خدا نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ تو اعمال کی گواہی کا انتظام اللہ نے کئی قسم کا کیا ہے، میں کتنا قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا آپ کو۔ تو یہ انتظام ہے،
قیامت کے دن ہر ایک انسان کے اعمال کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے پیر، اس کی زبان، اس کی چمڑی، اس کی کھال، غرضے کہ ہر چیز جو کچھ جتنا کچھ بھی کیا ہوگا سب کا سب بیان کر دیں گی۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا منہ کو بند کر دیں گے، اور سورہ نور میں فرمایا کہ زبانیں بھی بولیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے پاس جھوٹ بولے گا آدمی تو اللہ زبان پر یہ بند کر دیں گے جو کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، کیا کیا بک کے گیا یہ سب بتائے گا، یہ دماغ سے سوچے گا اس کو ہم خاموش کریں، خاموش نہیں ہوگا، بولنا شروع کرے گا۔ تو یہی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہے گا۔ وہ انسان جو چاہے گا وہ اپنی زبان سے نہیں بول پائے گا، بلکہ جو حق ہوگا وہی زبان بولے گی۔ دنیا میں سائنسداں فلم کی پٹری کو بلوا سکتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کر کے چلاتے ہیں نہیں، ٹیپ ریکارڈر والے کو بلوا سکتے ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن کو بلوا سکتے ہیں۔ جب یہ آلے بولتے ہیں، یہ سامان، تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود ہی انسان بول رہا ہے، حالانکہ اس میں انسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آواز اس میں اتار لی جاتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے انسان جب آواز کو مشینوں کے ذریعہ جب چاہیں تب بلوا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، جس طرح زبان کو بلوا سکتا ہے اسی طرح ہر عضو حشر کے میدان میں بولے گا۔ حاضر ناظر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، جن کے لیے آیتیں اور حدیثیں ہم نے آپ کو سنایا ہے، یہی اسی کی دلیل ہے۔ یہ قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس میں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے، زور سے دعا کریں یا آہستہ کریں، تو اس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا سبب ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے آہستہ آہستہ دعا کریں گے، مانگیں گے، پکاریں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اور اگر دور ہوگا تو زور سے چلا چلا کے پڑھیں گے۔ دیہاتی آدمی تھے، جنگل کے رہنے والے صحابی ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے دور ہوگا تو ہم زور زور سے موت کی چیخاں چیخ کے اللہ کے ذکر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نبی فوراً نہیں بول دیتے تھے ہم لوگوں کی طرح، ہم لوگ آتا جاتا کچھ نہیں، کوئی پوچھے تو بولنا چاہیے، خاموش ہونا نہیں۔ یہ نبی ہیں، نبی وہ معمول نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں، درندوں کے بھی نبی ہیں، پتھروں کے بھی نبی ہیں، زمین کے بھی نبی ہیں، آسمان کے بھی نبی ہیں، یہ جو ہاتھی، شیر، چیتا دنیا میں، اونٹ، گائے، بیل ہیں، اس کے بھی نبی ہیں۔ ان کو نہیں معلوم تو خاموش رہتے ہیں، اور ہم لوگ خاموش نہیں ہوتے، زبان کنٹرول میں رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس دیہاتی صحابی نے پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تب جا کے نبی نے بتایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 38 سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، آہستہ سے ذکر کریں، اور اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی طاقت، اس کا علم ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کی طاقت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی قدرت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا علم بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ علم تو اس نے ایجاد کیا ہے، تو حد کیا رہے گا اس کے پاس؟ اس لیے اللہ کی جتنے بھی صفت ہیں ساری لامحدود ہیں، کسی کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ اس کو پورا احاطہ کر سکے، پورا گھیر سکے، پورا جان سکے۔ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں یہ سب لامحدود ہوتے ہیں، اللہ کب سے ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔
کہ شروعات کہاں سے ہے. ساری دنیا اس کے پیچھے گھس جائے مر جائے نہیں معلوم کر پائے گا اللہ کب سے ہے. اب کب تک رہے گا اس کو بھی نہیں معلوم کر سکتا. بس بھلائی اسی میں ہے کہ اپنی شکست اپنی ہار مان جائے. اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.